اس دور میں ہر شخص تقریباً دکھ، پریشانی، غم میں مبتلا ہے۔ کوئی اولاد کا رونا رو رہا ہے، کوئی شخص اولاد کے نہ ہونے کا رونا رو رہا ہے، کسی شخص کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، کوئی رزق کا رونا رو رہا ہے، کوئی گھر کا ماحول خراب ہونے کا رونا رو رہا ہے کہ گھر میں یہ ناچاکی چلتی ہے، گھر میں دنگا فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور ہر وقت گالی گلوچ گھر میں چلتی رہتی ہے۔ کوئی شخص رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی غم میں، کوئی کسی غم میں، کوئی رزق کے تنگی کے غم میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ ہر شخص کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ تو ان غموں سے دور ہونے کے لیے ہماری کچھ بولی بالی عوام وہ جاہل پیروں کا رخ کرتی ہیں، ان پیروں کا رخ کرتی ہیں جن پیروں کے پاس خود اپنا دکھ کا علاج نہیں ہوتا، جن پیروں کے پاس اپنے دکھ، اپنے غم کا بھی علاج نہیں ہوتا، ہماری بھولی بھالی عوام ان کے پاس دوڑتی ہے، ان سے اپنا علاج، ان سے جا کر اپنا دکھ شیئر کرتی ہیں اور وہ پیسے بٹورتے ہیں۔ انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے اور وہ تمہارا علاج کرتے کرتے تمہیں وہ لوگ اللہ رسول سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو خدارا اگر ایسی پریشانی مصیبت آ گئی ہے تو ان پیروں سے بچیے، خدارا ان پیروں سے بچیے، بلکہ آپ اللہ رسول کی طرف آئیے اللہ رسول کی طرف۔ اللہ رسول ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ روایت کے مروی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی پر غم نے گھیرا ڈال لیا ہو تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ غم دور ہو جائے گا۔ یہ سرکار نے ہمیں اسباق عطا فرمائے، یہ سبق عطا فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، غموں سے دور ہو جائیں گے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ ورد جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے بھی یہ ایک خزانہ ہے۔ جو شخص یہ ورد پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ فرشتہ آ کر جو پڑھ رہا ہے، وہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہا ہے اس کا وہ مقصد پورا کرتا ہے۔ اگر وہ شفا چاہتا ہے فرشتہ شفا دیتا ہے، اگر وہ غموں سے دور ہونا چاہتا ہے تو وہ فرشتہ اسے غموں سے دور کرتا ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کی کرم نوازی، یہ سبق ہمیں سرکار نے عطا فرمائے ہیں، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ کر جاہل پیروں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے۔ آئیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اسی ورد کو 100 مرتبہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ گناہوں سے بھی رب سے معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جس ورد کے پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ ٹل جاتے ہیں، کیا اس کے دکھ نہیں ٹلیں گے؟ کیا اس سے پریشانی یا وہ غم جو ہے وہ نہیں ٹلے گا؟ یقیناً ٹل جائے گا۔ آئیں آج اس نسخے کو اپنائیے، اور یہ وہ نسخہ ہے کہ دنیا کے 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ یہ ورد دنیا کے 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ یہ ورد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت 99 بیماریوں سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ 99 بیماریوں سے اللہ رب العزت ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ ورد 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ اکبر! ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص
لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی ورد کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو خدارا 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 جاہل پیروں سے بچیے، آئے شریعت مصطفیٰ پر چلیے۔ انشاءاللہ جب آپ شریعت مصطفیٰ پر چلیں گے، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ قدم پد قدم پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے کہ میری امت کس طرح یہ جینے کا طریقہ سیکھے گی، کس طرح جیے گی۔ تو سرکار نے ہمیں جگہ جگہ پر یہ جینے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے سرکار کو چھوڑ کر، سرکار کی شریعت کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کا رخ کیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کیا نتیجہ ملتا ہے۔ تو اس لیے خدارا 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 پھر عرض کر رہا ہوں، جاہل پیروں سے بچ کر شریعت مصطفیٰ پر چلیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دین اور دنیا بہتر فرمائے۔